ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو اللہ پاک اپنے شان کرم سے ان سے پوچھیں گے بھی اور کچھ چاہیے آپ لوگوں کو؟ تو اہل جنت عرض کریں گے مولا اور کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دی ہے؟ ہمارے پاس محلات ہیں، حور عین ہیں، غلمان ہیں اور عجیب نعمتیں ہیں جن کا کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب ایسی کون سی چیز باقی بچ گئی ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، آج میں تم کو ایک ایسی نعمت دیتا ہوں جو ایسی نعمت پہلے کبھی تمہیں ملی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حجاب ہٹائیں گے اور مومنوں کو زیارت کرائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو تر تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں دنیا میں تو کوئی انسان اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، جیسے کہ نص قطعی میں ہے، قرآن میں ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مقام کلام عطا فرمایا، کلیم اللہ بنایا اور بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، یعنی درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، براہ راست اللہ نے کلام فرمایا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو امید لگی تو انہوں نے بھی درخواست پیش کر دی کہ رب ارنی انظر الیک، کہ میرا مولا اگر آپ نے میرے ساتھ کلام فرمایا ہے تو مہربانی کریں میں آپ کا دیدار بھی کر لوں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے قال لن ترانی، یاد رکھیں یہ لن جو ہے نفی کے لیے، اور نفی بھی تعبید مؤبد، یعنی کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ دل رکھنے کے لیے مہربانی یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میری درخواست کی رد ہو گئی، فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ایسا کرو کہ یہ جو پہاڑ ہے نا اس کو دیکھو، میں اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اور اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر جائے تو پھر تو تم بھی دیکھ سکتے ہو، اور اگر اتنی بڑی قوت اور صلابت والا پہاڑ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے تو انسان کیسے برداشت کرے گا؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ۔ اللہ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ہوش ہے انہوں نے کہا یا اللہ بس آپ کی ذات مقدس ہے، بلند ہے، پاک ہے، میری توبہ، میں آئندہ ایسا سوال نہیں کروں۔ تو یعنی انسان کی تو طاقت ہی نہیں ہے نا کہ دنیا میں وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ صرف ایک اختلاف ہے مسئلے میں، یاد رکھیں کہ بعض صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیدار کرایا ہے معراج کی رات، کلام بھی ہوا اور دیدار بھی ہوا۔ جب 50 نمازیں ملی پھر گئے، پھر 45 ہو گئیں پھر گئے، تو کلام بھی تو ہو رہا ہے اور دیدار بھی ہوا ہے۔
حضرت ابن عباس فرماتے تھے الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنا خلیل تو ابراہیم کو بنایا اور اپنا کلیم موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اور دیدار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ لیکن یاد رکھیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا اور کچھ صحابہ بھی وہ سخت خلاف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ بی بی صاحبہ تو ناراض ہو جاتی تھی کہ جو کہے کہ اس حضور نے اللہ کی زیارت کی ہے وہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، جب اللہ کا قرآن ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کلہ وہو اللطیف الخبیر، کہ کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، پھر کیسے کسی نے دیکھا؟ اور اسی طرح بی بی سے ایک قول یہ بھی ہے کہ میں نے خود پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ نے زیارت کی، فرمایا نور انا ارا، اللہ کی ذات تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ہم تو سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے، جو سورج کا خالق ہے اس کے نور کا کیا شان ہوگا؟ تو بہرحال یعنی صحابہ میں دو قول ہو گئے، یاد رکھو۔ جمہور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ دیدار ہوا ہے، لیکن کچھ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوا۔ اصل میں بی بی عائشہ تو حضور کے معراج جسمانی کی بھی قائل نہیں تھی۔ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے، مجتہد کا اجتہاد ہوتا ہے، اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں 4 امام ہیں، کسی مسئلے پہ تحقیق، قیامت میں فیصلہ تو ایک کے حق میں ہوگا نا، لیکن باقی پر بھی کوئی سزا نہیں ہوگی کہ انہوں نے اجتہاد تو کیا نا۔ المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد کبھی حق پہ پہنچتا ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ فإن أصاب فله أجران، اگر وہ اس حق پہ پہنچ جائے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، نہ پہنچے تو ایک ثواب تو پھر بھی کہیں نہیں گیا محنت کرنے کا۔ اصل میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کی بھی قائل نہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی معراج جسمانی کے قائل نہیں، بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما فقدت عن فراشی، میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے جدا ہی نہیں پایا، حضور میرے بستر پہ رہے تو کیسے معراج پہ گئے؟ بی بی عائشہ سختی سے انکار کرتی ہے۔ بہرحال اللہ کی سب پہ رضا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، تو محققین علماء، محدثین، مفسرین نے حل کیا، انہوں نے کہا آپ کس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، بی بی عائشہ کو یا ابن عباس کو؟ ابن عباس اور عبداللہ مسعود قائل ہیں، وہ کہتے ہیں معراج جسمانی ہے، اور پھر سب سے بڑی دلیل وہ یہ دیتی ہیں کہ قرآن نے لفظ عبد استعمال کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو لفظ عبد روح پہ کبھی اطلاق نہیں ہوتا، وہ لازم روح اور جسد پہ اطلاق ہوتا، صرف روح پر عبد نہیں آتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ، اب عیسیٰ کا روح بھی ہے، جسد بھی ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، محمد مصطفیٰ لفظ عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح اور جسد دونوں پہ ہے،
یاد رکھیں ہمیشہ۔ تو جب قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ، پھر قرآن کہتا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، تو اس کے لیے یہ کہنا کہ نہیں یہ روحانی معراج ہے، جسمانی نہیں ہے، تو یہ تو بات بنتی نہیں، نص قطعی کے خلاف ہے۔ پھر روح لطیف چیز ہے، اس کے لیے براق منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی روح تو امر لطیف ہے، براق کی سواری کو تو جسم چاہیے جس پہ وہ سواری کرے۔ تو اس لیے اب صاحب علماء نے جمع کیا، انہوں نے کہا بی بی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے، حضرت معاویہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، دونوں صحابی ہیں، اور قول وہی ہے جو عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس کا ہے کہ حضور کا معراج بھی جسمانی ہے اور دیدار ربانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے بستر پہ حضور کو نہیں پایا، تو حضور کے ساتھ تو ان کی شادی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، معراج تو مکے میں ہوا ہے، بستر پہ حضور کیسے ہوتے؟ بھائی معراج ہوا ہجرت سے 2 سال پہلے، شادی ہوئی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، تو حضور کے بستر پہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور حضرت معاویہ ایمان لائے فتح مکہ پہ، معراج ہوا ہجرت سے 2 سال پہلے، تو ان کو کیسے تحقیق ہو سکتی ہے اس مسئلے کی ان صحابہ کے مقابلے پہ جو اس وقت موجود تھے؟ تو لہذا انہوں نے جمع کیا کہ بی بی عائشہ جو کہہ رہی ہے وہ کسی اور معراج کی بات ہے، اللہ نے حضور پاک کو کئی روحانی معراج کرائے ہوں گے، لیکن یہ معراج جس کا ذکر قرآن میں ہے، اسراء میں ہے، معراج الہی ہے، اس میں معراج بھی ہے اور دیدار ربانی بھی ہے۔ اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ بھئی کوئی انسان اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضور نے تو آسمانوں میں دیکھا ہے، دنیا میں تو نہیں دیکھا۔ حضور پاک نے اللہ کو دنیا میں تو نہیں دیکھا، آسمانوں پہ چلے گئے، احکام ہی بدل گئے۔ آسمانوں کے احکام الگ ہوتے ہیں، زمین کے احکام الگ ہوتے ہیں، اللہ کے تمام اوامر اور نواہی وہ تو زمین والوں کے لیے ہیں، آسمان والوں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو آسمان کا حکم جو ہے وہ زمین پر نہیں قیاس کیا جا سکتا، تو لہذا یاد رکھیں۔ لیکن یہی یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ دنیا میں تو کسی کو دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن قیامت میں جنت میں اللہ اپنی رحمت سے ہر مومن کو دیدار کروائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ اللہم ارزقنا لذت النظر الی وجہک یا کریم یا رحیم۔ اچھا اس کی وجہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ رحمت کرے کہ میں سمجھا سکوں۔ وہ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا لیکن آخرت میں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا؟ اور ہر مومن کو ہوگا، ہر کلمہ پڑھنے والا ہر مومن جو جنت میں گیا اس کو زیارت ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں بیٹھے تھے اور 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا، حضور نے فرمایا صحابہ سے هل تضامون فی رؤیتہ، اس چاند کے اندر دیکھنے میں کوئی شبہ کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، پہلی کے رات کے چاند میں تو شک ہو سکتا ہے، 14ویں کے چاند میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو کھلا ہے۔ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامت ولا تضامون فی رؤیتہ کما لا تضامون فی رؤیت البدر۔ حضور نے فرمایا تم سب کو اللہ قیامت میں اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے اور اس یقین سے دیکھو گے کہ آپ کی رؤیت میں کوئی شک نہیں ہوگا، جیسے 14ویں کے چاند دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہے، سب کو زیارت نصیب ہوگی۔ اور قرآن نے بھی کہہ دیا نا کہ وجوہ یومئذ
الی ربہا ناظرہ، چہروں پہ ایسی تر و تازگی ہوگی۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور مومنوں کو دیدار ہوگا اور دیدار سے فارغ ہو کے اپنے محلوں میں آئیں گے تو ان کی بیویاں حور عین حیران ہو جائیں، کہیں گے آج آپ کے چہرے پہ جو جمال ہے، جو جلال ہے، یہ پہلے تو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا آج تو ہم نے اللہ کی زیارت کی۔ تو یہ اس زیارت کے اثرات۔ اچھا یہی ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ طور سینا پہ تو تجلی پڑی اور پہاڑ ریزہ ہو گیا، لیکن کعبے کی شان دیکھو جس پر ہر وقت تجلی کی برسات ہے۔ ہم کوئی اس کوٹھے کو سجدہ تھوڑا کرتے ہیں، یہ نہ رہے گر جائے پھر ہم سجدہ نہیں کریں گے، یا ہم ہوائی جہاز پہ اس سے بھی اونچے چلے جائیں پھر سجدہ نہیں کریں گے۔ تو ہم تو سجدہ اس کے حکم کو کرتے ہیں، اور اس کا حکم جو ہے وہ زمین تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک ہے، اور ہر وقت یہ مقام اور مرکز تجلی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو اور آپ کی امت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے اعمال کو بڑھا چڑھا کے ثواب دیا جائے گا، اور ایک معنی یہ ہے زیادہ کا کہ اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔